ایک فرشتہ بھی کافی تھا، بغیر فرشتوں کے بھی کام ہو جاتا تھا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی تمہاری مدد کے لیے میں ایک فرشتہ بھیجوں گا، تو دل کو وہ تقویت نہیں ملتی، دل میں وہ تقویت نہیں۔ اور اگر کہا جائے بھئی تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میدان جنگ میں لڑنے والوں کا جوش اور جذبہ کس قدر بلند ہو گیا ہوگا، ان کی ہمت جو ہے وہ دوبالا ہو گئی ہوگی، ان کی حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے جب انہوں نے یہ سنا کہ 1000 فرشتہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی صرف مسلمانوں کے جوش اور شوق کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید نے جس کو ذکر کیا۔ اسی طرح ہمیں مثال ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ جس وقت فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ سردار آدمی تھے، ذرا شان و شوکت چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو امان، یعنی جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلا گیا اس کو مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، وہ امن سے ہے۔ یہ ایک عام آدمیوں سے خاص مقام دیا گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف ذہنی طور پر اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وگرنہ مسلمانوں کا، اسلام کا عام قانون یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں بھی رہے، دروازہ بند کرے، باہر نہ لڑے، اس کے لیے بھی امن ہے، اس کو مسلمان اس کے گھر میں جا کے قتل نہیں کریں گے۔ جو اپنے گھر میں بھی رہتا ہے وہ بھی امان سے ہے۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہنا کہ جو تمہارے گھر میں چلا گیا وہ امان سے ہے، یہ صرف ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو عام آدمیوں سے ممتاز کیا گیا ہے، جس طرح آپ زمانہ جاہلیت میں عام لوگوں سے ممتاز رہے۔ تو صرف ایک ذہنی اثر تھا۔ بیائی اسی طرح ہم ایک اور مثال دے کر اپنی بات کو گفتگو کی طرف لاتے ہیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں میں دلائل صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انسان کے اوپر اس کے نفسیات کا کتنا اثر ہے، اس کی سوچ اور فکر کا۔ ہم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور مارکہ اور مشہور حکمت عملی جو انہوں نے اختیار کی غزوہ موتا کے اندر، کہ جس وقت مسلمان گھراؤ کا شکار تھے، 3 سپہ سالار مسلمانوں کے شہید ہو چکے ہیں، حضرت ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دشمنوں کے نرخے سے اپنی فوج کو نکالا کہ انہوں نے گھوڑوں کو مخصوص کیا، چند گھوڑوں کو، اور ان کو کہا کہ تم اسلامی لشکر سے پیچھے جا کر صرف گھوڑے دوڑاؤ اور کچھ نہ کرو، صرف گھوڑے دوڑاؤ۔ تو انہوں نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلقین پر صرف گھوڑے دوڑائے ہیں بیک پر جا کے، اور ان سے جو گرد و غبار اڑی ہے اس سے مخالفین دشمن نے یہ سمجھا ہے کہ مسلمانوں کو مدد کے لیے کوئی بہت بڑا لشکر ہے جو پیچھے سے آ گیا ہے۔ صرف اس ایک نفسیاتی پریشر کی وجہ سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو بحفاظت ان کے نرخے سے نکال لائے۔ تو یہ ایک صرف نفسیاتی اثر۔ میں یہ سمجھا ہوں اس حدیث کے معاملے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں، یہ انسان کے اندر نفسیاتی طور پر ایک شوق پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ تاکہ انسان روزے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے کہ یار روزہ اللہ نے کہا میں خاص الخاص اس کی جزا دینے والا، یعنی عام عبادات سے ہٹ کر روزے کا شوق بیدار کرنے کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے کہ یہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں، تاکہ انسان کے اندر ایک شوق بیدار ہو جائے کہ میں اپنے رب کے لیے یہ رکھ رہا ہوں، اور اپنے رب، میرا رب خاص الخاص اجر اس کا مجھے عطا فرمائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا دلچسپ انسانی فطرت کا معاملہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے انسان روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اشیاء جو عام حالات میں حلال ہیں، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حرام کر دیا۔ انسان حلال کو اپنے لیے لمیٹڈ پیریڈ میں حرام کر لیتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو دائمی حرام ہیں ان سے اوائڈ نہیں کرتا۔ یعنی کھانا وہ روزے کی حالت میں نہیں کھاتا، پیتا نہیں ہے، اور دیگر خواہشات پوری نہیں کرتا، مگر سود جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ تو چلا آ رہا ہے، اور رشوت جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ تو چلی آ رہی، اور بہت سے معاملات جو ابدی حرام ہیں ان کو ہم ترک کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور لیکن ہم یہ روزے میں
کھانا پینا جو ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک تربیت ہے کہ جس طرح تم حلال کو اللہ کے کہنے پر ایک لیمیٹڈ پیریڈ میں چھوڑ رہے ہو، اسی طرح حرام کو بھی چھوڑ دو. لیکن اقبال نے وہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پھر آئیے دیکھیے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ ہمیں کیسی بندگی کو، ہماری بندگی کو نقطہ عروج کے اوپر لے جاتا ہے. یعنی 3:40 کے اوپر جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، 3:41 کے اوپر ان تمام کو ہم نے اپنے لیے حرام تسلیم کر لیا ہے. گویا سمعنا و اطعنا کی عملی صورت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ سحری میں دیکھ لیں کہ ادھر آذان سنی اور ادھر ہم نے اطاعت کے لیے سر جھکا دیا کہ اللہ ہم نے سن لیا، لہذا اب ہم تیرے لیے روزے کی تمام پابندیوں کو قبول کرتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بہترین مثال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شراب جو ان کے جس کے وہ رسیہ تھے، جو اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی، جب شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے تو وہ شراب جو جام کے اندر رکھی گئی ہے سامنے، وہ ہونٹوں سے نہیں لگتی بلکہ مدینے کی گلیوں کے اندر بہا دی گئی ہے. تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے انتہا کی اللہ کی بندگی، اس کی فرما برداری، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے مان لیا، اس کا درس ہمیں روزہ دیتا ہے. تو یہ روزے کے مقاصد ہیں جو اس مختصر گفتگو کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ سکا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.